اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری، اللہ کے خزانے سے نعمتوں کے دروازے کھلوانے کے لیے شکر گزاری کا عمل کرنا چاہیے۔ شکر گزاری، زبان سے بھی اللہ کا شکر، دل سے بھی اللہ کا شکر، اور عمل سے بھی اللہ کا شکر۔ لیکن اللہ نے ایک شکایت کی ہے، ہم سے اللہ نے شکایت کی ہے، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، کہ میرا شکر کرنے والے میرے بندے بہت تھوڑے ہیں۔ ہمیں ان تھوڑوں میں سے بننا ہے، ہمیں ان۔ اور شیطان کا کیا ہے حملہ؟ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تیرے اکثر بندے تیرا شکر ادا نہیں کریں گے۔ اور شیطان نے جب اللہ تعالیٰ نے اس کو دھتکار دیا، آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، دھتکار دیا، تو اس نے اللہ سے کہا قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، کیا کہہ رہا ہے؟ اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا۔ اللہ کسی کو گمراہ کرتا ہے؟ پھر اس نے کہا ٹھیک ہے، جیسے آپ علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے جنات و شیاطین آسمانوں پر جاتے تھے اور کچھ وہاں کی باتیں کچھ اپنی باتیں ملا کر لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، لیکن جب آپ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو ان کے لیے دروازے بند ہو گئے۔ تو شیطان نے کہا بھائی کیا ہوا، تحقیق تو کرو، اپنا جانا کیوں بند ہو گیا؟ تحقیق کی کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں اور ان کی ایک امت ہوگی۔ شیطان نے کہا آنے دو نبی کو اور آنے دو ان کی امت کو، ہم بھی ایک چال چلیں گے، اس امت کو جہاں ان کے نبی فرمائیں گے وہاں ان کا مال اور جان نہیں لگانے دوں گا، خواہشات پر لگا دوں گا۔ یہ ہمارے ایک پلان ہے۔ ہو رہا ہے، ہو رہا ہے۔ تو کیا کہا اس نے؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ علماء جانتے ہیں کتنا بھار پوروک، کتنا وزن ہے عربی گرامر کے اعتبار سے، اگرچہ آج کل کے علماء بھی عربی گرامر نہیں جانتے۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے نا، لَعَوْذُ بِاللَّہ، میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ اسی لیے ایک مرتبہ صحابہ کرام آئے، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام ایسے وسوسے آتے ہیں، ایسے وسوسے آتے ہیں اللہ کے بارے میں کہ بس اندر سے جی چاہتا ہے کہ کوئلہ بن جائے جل کر، ہم اس کو زبان پر نہیں لا سکتے۔ آپ نے فرمایا اچھا، ان وسوسوں سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے کہ اتنی تکلیف کہ جل کر انگارہ ہو جاوے؟ آپ نے فرمایا ذاک صریح الایمان، یہ تو خالص ایمان کی علامت ہے، خالص ایمان کی علامت ہے، اس لیے کہ ایمان نے بتلایا کہ یہ چیز غلط ہے۔ ایمان ہے تو بتلایا نا، اور ایمان ہے اسی لیے اندر میں تکلیف ہوئی کہ اللہ کی شان کے بارے میں ایسے وسوسے ڈالتا ہے کہ جل کر کوئلے ہو جائیں۔ اور آپ نے فرمایا میری امت میں سے، میری امت پر سے وسوسوں کی پکڑ ختم کر دی گئی ہے، وسوسوں پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ اور شیطان وسوسے میں ڈال دیتا ہے۔ ایک شیطان ایسا ہے جو پاکی ناپاکی کے وسوسے میں ڈالتا ہے، آدمی کی پاکی ہوتی نہیں ہے، دو کرتا ہے، اور کتنی دفعہ چہرہ دھوئے گا، کتنی دفعہ ہاتھ دھوئے گا، ارے کیا کر رہا مول صاحب، یہاں نہیں دھلا، مول صاحب یہاں نہیں دھلا، ارے چھوڑ، شریعت نے 3 دفعہ دھو لے، ختم۔ ایک بزرگ تھے، نماز کے لیے کھڑے ہوئے، شیطان نے کہا مسا نہیں ہوا ہے، گئے نماز شروع کی، دوسرے دن پھر آیا مسا نہیں ہوا ہے، گئے پھر مسا کیا، تیسرے دن کہ بغیر مسے کے پڑھوں گا، تجھے قبول کرنی ہے میرے اللہ کو قبول کرنی ہے، گیا دم دبا کر۔ اس کا کام ہی وسوسے ڈالنا، جس کا خطرہ اسی کا قطرہ، جس کا خطرہ اسی کا قطرہ۔ پیشاب کر کے آیا، ایک قطرہ ایک قطرہ، گیرا قطرہ، جا پاکی حاصل کر لے، بس ختم ہو گئی بات۔ شیطان وسوسے لاتا ہے اور وسوسوں کے ذریعے سے پریشان کرتا ہے، ہاں، اس لیے اس کے چکر میں نہیں آنا۔ اچھا، وسوسوں کو دور کرنے کی کوشش بھی نہیں کرنا، یہ یاد رکھنا۔ نماز میں وسوسے آوے کہ نماز کے باہر آوے، اگر کوشش کرنے گئے، جیسے الیکٹرک کا تار جا رہا ہے، اب اس کو پکڑ لیا تو چپک جاؤ گے نا، ہاں، دور کرنے گئے تو چپک جاؤ گے۔ اس لیے کہ دل تو ایک راستہ ہے، ہائی وے روڈ ہے، گدھا بھی چلے گا،
खिंजीर भी जाएगा, घोड़ा भी जाएगा, टैक्सियां भी चलेगी, तू क्यों परवाह करता है? आने दे ख्यालात। ख्याल लाना नहीं है, ख्याल मत लाओ, वसवसे खुद पैदा मत करो। अगर आ जाए तो इसकी परवाह भी ना करो। तो शैतान ने कहा तेरे सीधे रास्ते पर बैठूंगा। इसलिए कि चोर उसी जगह जाता है जहां कुछ होता है। एक शख्स जेब में पैसे लेकर या कोई, तो भाई लोग उसी के पीछे लग जाते हैं ना, जानते हो भाई? हाँ, लग जाते हैं। और एक आदमी गोबर की टोकरी उठाकर जाता है तो भाई लगेगा। बेईमानों के पास तो गोबर की टोकरी है, वहां शैतान जाके क्या करेगा? ईमान वाले के पास डायमंड है ईमान का, डायमंड है दीन का, डायमंड है अल्लाह के ताल्लुक का, तो शैतान यहां चोरी करने आएगा। इसलिए का सीधे रास्ते पर बैठूंगा। फिर क्या करूंगा? लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम। आगे से हमला करूंगा, आगे से हमला करूंगा। आगे का हमला क्या होगा? गोली मारेगा। आगे का हमला क्या होगा? कि आखिरत आगे है, कब्र आगे है, जन्नत आगे है, मौत आगे है, पुल सिरात आगे है, सब भुलवा दूंगा। यह आगे का हमला है। वमिन खल्फिहिम, पीछे से आऊंगा। दुनिया पीछे है, दुनिया पीछे है, इसी में लगा दूंगा। इसी के लिए झूठ बुलवाऊंगा, इसी के लिए सुध दिलवाऊंगा, इसी के लिए लोगों के हुक्म बनवाऊंगा। तो आगे थी उसको भुलवा दिया, पीछे जो थी इसको इसमें लगा दिया। आदमी कहता मौलवी साहब वक्त नहीं मिलता, मौलवी साहब वक्त नहीं मिलता। तो वक्त तो रोजाना आता जाता है, नहीं जाता? सुबह कहते मौलवी साहब आंख नहीं खुली, शैतान ने सुला दिया। अरे तेरे आराम ने सुला दिया, शैतान ने कहा सुला दिया? इसीलिए याद रखना, जिन घरों में छोटे बच्चे होते हैं, और यहाँ सोसाइटी में तो बहुत हैं, अच्छा है, अच्छा है, पैदाइश दिया जाए तो उम्मत में इजाफा होगा। तो वो तहज्जुद के वक्त में कोई ना कोई बच्चा जरूर रोएगा। तजर्बा करना, तजर्बा करना। ये रोता क्यों है? अब्बा उठो, अब सोने का वक्त नहीं है। अम्मी उठो, अब सोने का वक्त नहीं है, अब अल्लाह की याद करने का वक्त है। ये है, आंख तो खुल जाती है, लेकिन शैतान कहता है सो जा, अभी रात बहुत लंबी है। तो शैतान ने सुलाया कि तेरे आराम ने सुलाया? शैतान को क्यों बदनाम करता है? वान ईमानिहिम वान शमाइलिहिम, दाहिनी तरफ से हमला करूंगा। दाहिनी तरफ से क्या करेगा? दाहिनी तरफ से इसलिए कि दाएं हाथ से अच्छा काम किया जाता है। दाएं हाथ से पानी, खाना, सदका, बच्चे के सर पर हाथ फेरना, यानी जितनी तुम नेकियां करोगे ना दाएं हाथ से, यानी नेकियां करोगे, उन सारी नेकियों को बर्बाद कर डालूंगा। ये दाहिनी तरफ का हमला है। वान शमाइलिहिम, और जितनी बुराइयां हैं वो तुमसे करवाऊंगा। जब तुम इस पर आ गए तो अल्लाह के नाशुक्रे बन गए। वला तज़ीदु अक्सरहुम शाकिरीन। इसलिए मेरे भाइयों, अपनी जिंदगी में शुक्र की आदत डालो।